آپ کی ایک آڈیو آتی ہے جس میں مفتاح اسماعیل صاحب کو جو ہے وہ رگڑ کے رکھ دیا جاتا ہے, آپ بہت غصے میں. توشہ خانہ کے حوالے سے نواز شریف صاحب نے بھی واچز بہت کچھ لیا گیا, کیا ضرورت تھی ان ساری چیزوں کی؟ ملک ریاض کے نام کے اوپر کاٹا لگا کے اسے سمپلی آپ نے کہہ دیا جی پراپرٹی ٹائکون. وائی ڈڈ یو ٹیک ہز نیم؟ آج کل سورس آف انکم کیا ویسے آپ کا؟ ارشد شریف کا واقعہ آپ کے سامنے ہے, کہاں گئی آزادی صحافت جس کے آپ لوگ اتنے نعرے لگاتے تھے؟ محترمہ بینظیر بھٹو کی تصویریں ہیلی کاپٹر سے جو ہے وہ پھینکی گئیں, ریلیٹ کرتے ہیں آپ لوگ؟ اس کام میں کسی کا کوئی کنٹریبیوشن نہیں. کون تھا پھر وہ تھے؟ السلام علیکم ناظرین, میں ہوں منصور علی خان. اپنے خصوصی پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہوں گا. کل آپ نے مریم نواز صاحبہ کے ساتھ جو ہم نے انٹرویو کیا تھا وہ اس کا پہلا پورشن آپ نے دیکھا تھا. آج اس کا دوسرا پورشن ہے. سوالات کے سلسلے کو آئیے آگے بڑھاتے ہیں. شہباز شریف صاحب کے ساتھ تعلقات کیسے ہیں آج کل؟ بہت اچھے ہیں اور ہمیشہ سے اچھے تھے, اللہ کا شکر ہے. کتنی دفعہ ملاقات ہوئی جب سے واپس آئیں گے آپ؟ میری بہت بار ان سے ملاقات ہوتی ہے. اچھا, وہ بہت ملاقات ہوتی ہے کیونکہ آپ نے کچھ جگہوں پہ کہا کہ جی میرا اس گورنمنٹ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. یہ بھی میرے پاس گورنمنٹ کا کوئی عہدہ نہیں ہے. آپ کی پارٹی گورنمنٹ میں؟ میری پارٹی از ون آف دا 10 پارٹیز ان دا گورنمنٹ جی, اینڈ میری ذمہ داری جو ہے وہ پیورلی پارٹی کی ذمہ داری ہے. میں اپنی وہ والی ذمہ داری نبھا رہی ہوں. اچھا, تو لیکن اور اس کے بعد میری جو لائلٹیز ہیں, میری جو افیلیشن ہے, میری جو ذمہ داری ہے وہ پاکستان کے عوام کے ساتھ ہے. اگر اس حکومت کی طرف سے کوئی ایسی بات ہوگی جو مجھے لگتا ہے کہ عوام کے لیے ٹھیک نہیں ہے تو میرا حق ہے اور میرا فرض ہے کہ میں اس پہ بات کروں, اور میں کرتی رہتی ہوں. آپ ڈسٹینس کر لیتی ہیں اپنے آپ کو جہاں پہ مشکل بات آتی ہے, جہاں پہ عوام جو ہے غصے میں ہوگی, وہاں سے نو ناٹ ایٹ آل. اچھا, جس ڈیسیجن سے میں اگری نہیں کرتی تو مجھے حق ہے کہ میں اس سے اختلاف کروں. کون سے ڈیسیجن سے اگری نہیں کرتی ہیں؟ کسی بھی ڈیسیجن سے. میں کسی ایک ڈیسیجن کی ابھی بات یہ بھی رینڈم 3 اور 4 ڈیسیجنز میں نے ابھی کوئی ایسا میرے دماغ میں نہیں ہے, لیکن کچھ بھی میں یہ سمجھتی ہوں کہ جس طرح سے ابھی فار ایگزامپل ابھی کی میں آپ سے بات کرتی ہوں, میں یہ جو خانہ جنگی کی صورتحال آپ نے کہا زمان پاک میں بنی ہوئی, میں اس چیز سے بھی اختلاف کرتی ہوں. اچھا, کیا ہونا کہ چاہیے؟ جس طرح ان کو یہ پتا ہے کہ ابھی عسکری جماعت بن گئی ہے, یہ ایک دہشت گرد کی جماعت بن گئی ہے, تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ ان سے اسی طرح ڈیل کیا. اسٹیٹ جب کسی کو گرفتار کرنا چاہتی ہے تو وہ پھر مشکل نہیں ہوتا. لیکن مجھے تنظیموں کو تو اس طرح ہینڈل کیا جاتا ہے. نہیں, میں دیکھیں وہاں پہ کچھ معصوم لوگ بھی ہیں, اور گورنمنٹ کا مجھے پوائنٹ آف ویو پتا ہے کہ گورنمنٹ اگر چاہے تو 5 منٹ میں گرفتار کر سکتی ہے. کیا چیز سامنے ہے کہ کوئی معصوم شخص کی جان نہ جائے. اچھا, ورنہ 2 منٹ سے زیادہ کا کام نہیں ہے. آپ کو پتا ہے منصور, اسٹیٹ کی فورس ہوتی ہے, اسٹیٹ کی فورس ہوتی ہے. اسٹیٹ کا کنسرن صرف یہ کہ کوئی نہتا شخص, کوئی پولیٹیکل کارکن یا کوئی بھی معصوم شخص جو ہے اس کی جان نہ جائے. کیا کرنا چاہیے تھا؟ یہ تو جو پلاننگ کرنے والے ہیں وہ بہتر جانتے ہیں کہ کیا کرنا چاہیے. اچھا, یہ پلاننگ کے حوالے سے ایک اور جو جس کی وجہ سے آپ کی حکومت, اچھا پتہ نہیں مجھے تو یہ بھی نہیں پتا میں کہوں آپ کی حکومت کے نہ کہوں گا, چلیں آپ کی پارٹی میں کہہ لیتا ہوں. آپ کی پارٹی پہ جو زیادہ کرٹیسزم ہو رہا ہے وہ معیشت کے حوالے سے ہو رہا ہے, مہنگائی کی وجہ سے ہو رہا ہے. 180 کے اوپر آپ کو ڈالر ملا, آج جب ہم یہ انٹرویو ریکارڈ کریں تو 280 کا ہو چکا ہے. 100 روپے کا وہ جمپ لگا چکا ہے. مفتاح اسماعیل صاحب فرسٹ کلاس کام کر رہے تھے. آپ کی ایک آڈیو آتی ہے جس میں مفتاح اسماعیل صاحب کو جو ہے وہ رگڑ کے رکھ دیا جاتا ہے. آپ بہت غصے میں ہیں مفتاح اسماعیل سے, اور آپ اسحاق ڈار صاحب کو لے کر آتی ہیں. ایک اور کرٹیسزم کہ دوبارہ شریف فیملی سے ہی ریلیٹڈ ایک انسان کو لا کے وزیر خزانہ آپ لوگ بناتے ہیں. وہ بیٹھتے ہیں شاہ زیب خانزادہ کے شو میں اور IMF کو دھمکیاں دیتے ہیں کہ جی میں دیکھ لوں گا تو یہ نہیں ہوتا تو وہ نہیں ہوتا, اینڈ IMF کی ڈیل پھر خراب ہوتی ہے, اینڈ الٹیمیٹلی آج ہم یہاں پہ آ کے پہنچ جاتے ہیں. اگین ا ریلیٹو آف شریف فیملی جس کو وزیر خزانہ بنانا ضروری تھا. وائی از اٹ سو نیسیسری؟ کیا وجہ ہے اس کی؟ منصور, وہ وزیر خزانہ تب بھی تھے جب وہ شریف فیملی کے ریلیٹو نہیں تھے. ٹھیک ہے, اور وہ اپنے میرٹ پہ وزیر خزانہ تھے. اس وقت ان کا شریف فیملی سے کوئی رشتہ نہیں تھا. ٹھیک, اور وہ شخص وہ وزیر خزانہ ہے جس نے پاکستان کو بارہا مشکلات سے نکال کر اس کی اکانومی کو اسٹیبلائز کیا. اچھا, اور ابھی آپ نے جو بات کی کہ 180 پہ ڈالر ملا اور آج 250 سے زیادہ ڈالر ہے, 280, تو مجھے یہ بتائیں کہ جب نواز شریف کی حکومت گئی تھی وزیر خزانہ کون تھا؟ اسحاق ڈار صاحب تھے. 100 سے نیچے ڈالر تھا. 100 سے 100 سے نیچے جو نہیں 100 سے 110 میں تھا. 199 MNS کے دور میں 4 سال رہا, اسٹیبل رہا. تو 99 سے وہ 180 پہ کیسے پہنچا؟ اس کی ریزنز تھیں. اس کی ریزنز یہ ہیں امپورٹ بیسڈ اکانومی. اس کی ریزنز یہ ہیں جو اوور آرچنگ ریزنز ہیں, وہ یہ ہیں کہ ایک ایسے شخص کو آپ نے لا کے بٹھا دیا جس کو اکانومی کا کچھ پتہ نہیں تھا. اچھا, اور آپ یہ دیکھیں کہ ایک منسٹر آ رہا تھا, ایک جا رہا تھا, فائنانس منسٹر کتنے چینج ہوئے آپ کو پتہ ہے؟ آپ کے دور میں نہیں, ان کے دور 3. اور پھر جو IMF کے ڈیل جس طرح کی گئی اور ہاتھ پاؤں باندھ کے پاکستان کو IMF کے سامنے رکھ دیا گیا, اور پھر جاتے جاتے وہ ڈیل ایک سیکنڈ وہ جاتے جاتے وہ ڈیل فلاؤٹ کر دی اور اس کا بریچ کر دیا, اور جس کی وجہ سے آج جو IMF جو ہے وہ کڑی سے کڑی شرائط رکھ رہا ہے, اور وہ یہ کہتا ہے کہ آپ نے پہلے معاہدے کی خلاف ورزی کی, آج آپ یہ قیمت بڑھائیں, یہ ٹیکس لگائیں, ہم اس کے بعد آپ سے معاہدہ کریں گے. آج ان چیزوں کی میں نے تو کہا تھا کہ بجائے اسحاق ڈار صاحب بات کریں یا شہباز شریف صاحب IMF سے بات کریں, عمران کو بٹھائیں, اس کو کہیں کرے بات اور بتائے کہ میں نے کیا شرائط رکھی تھی اور کیوں رکھی تھی. ایکچولی ڈونٹ یو تھنک کہ اصل بات یہ ہے کہ IMF کے ساتھ جو کوئی بھی ڈیل کرے, چاہے عمران خان صاحب کریں چاہے آپ لوگ کریں, سچویشن اتنی پھنسی ہوئی ہے کہ کوئی بھی آ کے کوئی اچھی سویٹ اینڈ ڈیل نہیں لے سکتا. مجبوریاں ہیں, سب کو کرنا پڑے گا. سب کو کرنا پڑے گا. تھینک یو فار ریمائنڈنگ اس کہ ایک پروگرام جو تھا وہ نواز شریف صاحب نے بھی چلایا تھا IMF کا, اور 2016 کے اندر IMF کو خدا حافظ کہہ دیا تھا. وہ ڈیل نواز شریف صاحب نے بھی نبھائی. اور بعد میں کیا ہوگا؟ اور